اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان افیئر کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہماری ایپیسوڈ 3 ہے۔ اس ایپیسوڈ 3 میں جو ہم نے ٹاپک اپنا آج ہم نے کور اپ کرنا ہے وہ اس میں ہے ہمارا ٹاپک نمبر 3 ریفارمرز۔ ریفارمرز میں سب سے پہلا ریفارمر جس کو ہم کور اپ کریں گے وہ ہے شیخ احمد سرہندی۔ اس طریقے سے 3 ریفارمرز ہم کور اپ کریں گے۔ سیکنڈ پہ ہم شاہ ولی اللہ کو کریں گے، تھرڈ پہ ہم سر سید احمد خان کو کریں گے۔ تو ان ریفارمرز کا جب بھی کویشچن ہے، ویسے تو موسٹ پروبیبلی یہ پی ایم ایس میں آتا ہے، لیکن 2024 میں سی ایس ایس میں بھی آیا ہوا ہے یہ کویشچن۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ ریفارمرز کے اوپر کویشچن اٹیمپٹ کریں گے تو میک شیور آپ کو ان کی برتھ، ان کی ارلی ایجوکیشن، اس بارے میں ان کی ہسٹری جو ہے اس بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ریفارمرز کے اوپر جب بھی ہم کویشچن سالو کریں گے تو ہم اس کی ایک ہیڈنگ لکھیں گے، برتھ اینڈ ہز ارلی ایجوکیشن یا بریف انٹروڈکشن اینڈ ہز ارلی ایجوکیشن۔ تو اس بارے میں اس ہیڈنگ کے اندر آپ ان کی ارلی ایجوکیشن، ان کی برتھ ڈیٹ، ان کی ڈیتھ ڈیٹ، ان کی مطلب جو بھی ان کی بریف انٹروڈکشن میں چیزیں آتی ہیں وہ ساری ہم لکھیں گے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ شیخ احمد سرہندی شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال سے پہلے ہمارے پاس ایک پرفیکٹ یا اس کو اوریجنل تھنکر کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ایک ایز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہی ملا تھا۔ جب بھی یہ بات یاد رکھیں، جب بھی مسلمان جو ہیں، مسلم جو تھے، یہ ڈارک پیریڈ میں جا رہے ہوتے تھے اپنے پاسٹ میں، ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اپنے ڈارک پیریڈز میں جا رہے ہوتے تھے تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسے پائس سے ایسے تھنکر یا ایسے پرسنالٹی اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیج دیتے تھے، اللہ کی طرف سے مدد ان کو مل جاتی تھی جو ان کو اس ڈارک ایرا سے نکال کے ان کو برائٹ ایرا کی طرف ڈال دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ایز اللہ کی طرف سے ان کو گفٹ ہی ملا تھا بیفور شاہ ولی اللہ اور بیفور اقبال۔ مجدد الف ثانی 1564 میں پیدا ہوئے، سرہند میں پیدا ہوئے تھے اور 1624 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ آپ نے ان کی بورن اور ڈیتھ ڈیٹ جو ہے یاد رکھنی ہے، مکس نہیں کرنا سب کو۔ ان کو جو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے، امام ربانی بھی کہا جاتا ہے، مطلب ٹائٹل ان کا جو ہے مجدد الف ثانی پہلے استاد یہ کہا جاتا ہے انہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیں 1564 میں پیدا ہوئے، 1624 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کے فادر کا نام عبدالاحد تھا۔ ارلی ایجوکیشن انہوں نے اپنے فادر سے لی تھی۔ اس کے بعد ارلی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یہ سیالکوٹ چلے گئے تھے فار فردر ایجوکیشن۔ اس کے بعد 36 ایئر کی ایج میں دہلی گئے تھے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، خواجہ باقی باللہ سے ہوئی تھی۔ وہاں سے ان کو نقش بندی سلسلہ میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، تو وہاں سے ان کا یہ سارا سلسلہ جو ان کی ہے سروسز وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ 6 ہفتوں کے بعد جب یہ دہلی گئے تھے، اس کے 6 ہفتوں کے بعد یہ واپس آ گئے تھے، واپس سرہند آ گئے تھے، ایک مشن کے ساتھ واپس ان کو بھیج دیا گیا تھا، تو وہاں پہ یہ رہے تھے۔ شادی جو انہوں نے رئیس آف تھنسیر کی جو بیٹی ہیں ان سے شادی کی تھی، وہ بہت زیادہ امیر تھے اور ان کو اتنی زیادہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد ان کو اتنی زیادہ دولت ملی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس دولت کو یوٹیلائز کیا مسجدیں بنانے میں، حویلیز بنانے میں، مطلب اچھے کاموں میں ہی انہوں نے یوٹیلائز کیا ان ساری کو۔ اتنا اگر آپ انٹروڈکشن اور بریف ان کی ہسٹری لکھ دیں گے تو وہ بہت ہے، آپ نے اتنا صرف لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مین آپ کا جو کویشچن ہے، جو ان کی سروسز ہم نے لکھنی ہے، آپ نے مین سیکنڈ ہیڈنگ سے سٹارٹ کرنی ہے کہ وہ کون سی کنڈیشنز تھیں، کون سی وجوہات تھیں، کیا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، کیا چیزیں اس ٹائم پہ کیا چل رہی تھی جس وجہ سے ان کی ضرورت پڑی تھی کہ مسلمانوں کو ان کی سروسز کی ضرورت پڑتی، کیا اس ٹائم کنڈیشن انڈیا میں مسلمانوں کی چل رہی تھی۔ تو اگر ہم ریلیجیس کنڈیشن پہ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہاں پہ جو مسلمان جو تھے، مطلب ہندو ریلیجن اور جو مسلم ریلیجن تھا وہ اتنا زیادہ مرج ہو گیا تھا آپس میں، اتنا زیادہ ان کی مطلب تعلیمات آپس میں ایک جیسی ہو گئی تھیں کہ لوگ جو تھے وہ کرامات کے اوپر یقین رکھنے لگ گئے تھے، قرآن کو چھوڑ کے وہ کرامات کے اوپر یقین رکھنے لگ گئے تھے، دین الہی کا جو کنسیپٹ تھا وہ آ گیا تھا، اور اس وجہ سے جو اسلام کی جو نیچر تھی وہ کافی زیادہ چینج ہونے لگ گئی تھی۔ وحدت الوجود کا کنسیپٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک جو انہوں نے کیا تھا کہ جو کنگ تھا جس کو اس ٹائم ڈیوریشن میں ذل الہی کہا جاتا تھا، اس کو آگے سجدہ کرنا ہے، اس کے دربار میں جب بھی آپ نے حاضر ہونا ہے تو آپ نے اس کو سجدہ کیے بغیر حاضر نہیں ہونا۔ تو یہ ایک بہت زیادہ غلط کنسیپٹ اس ٹائم پہ انٹروڈیوس ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کاؤ کی جو سلاٹر آف کاؤ واز پروہیبٹڈ اور اذان واز پروہیبٹڈ۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنہ وغیرہ ان کی جو تعلیمات تھی ان کو مرج
ایک تو مرج کرنا شروع کر دیا تھا ہندو کلچر کے ساتھ، ہندو ریلیجن کے ساتھ، دوسرا ان کے اوپر اتنا زیادہ یقین رکھنا بھی مطلب کنسیپٹ کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، کرامات کے اوپر زیادہ بلیف رکھنے لگے تھے لوگ. تو ریلیجیس کنڈیشن اس طریقے سے ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس طریقے سے تباہ و بربادی کی طرف جا رہی تھی. اگر ہم پولیٹیکل کنڈیشن کی طرف جائیں تو بھکتی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. دوسرا جو وہی میں نے آپ کو کہا کہ ذل الہی کو سجدہ کیے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے، اگر آپ نہیں ان کو سجدہ کریں گے تو آپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے. اس کے علاوہ جو جتنی بھی مغل کورٹ میں ہائی پوسٹ تھی ان سب کے اوپر ہندو لوگ جو تھے ان کو زیادہ ہائر کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا. تھرڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سوشل کنڈیشن میں ہم مطلب تب یہ ہونے لگ گیا تھا کہ انٹر میرجز کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. وہی بات کہ ہندو اور مسلم کلچر جو تھا، ریلیجس کے ساتھ ساتھ مسلم کلچر جو تھا اور ہندو کلچر تھا اس کے اندر بھی کافی زیادہ مکسنگ ہونے لگ گئی تھی. مطلب مسلمان جو تھے وہ ہندو کے جو کلچر تھے جو ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے اس کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے تو مکسنگ کلچر ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. اور تھرڈ جو مین اس کے اندر ہوئی تھی کہ ہندو اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ریلیجس بھی آپس میں مکس ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو جتنے بھی جیسے ہندو لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، مسلم اپنی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی مکس کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا اپنے سوشل کنڈیشنز کے اندر. یہ تین ہم لکھیں گے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وجوہات تھیں پولیٹیکلی، سوشلی اور ریلیجلی. یہ ایک وجوہات بن گئی تھی جس وجہ سے ایک مسلم پرسنالٹی کی، اسٹرانگ پرسنالٹی کی مسلمانوں کو انڈیا میں ضرورت پڑ گئی تھی، تاکہ وہ آ کے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو ایک بتا سکیں کہ ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ جو تھا وہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا مین. تو تاکہ ایک ایسی اسٹرانگ پرسنالٹی آئے جو مسلمانوں کو بتا سکے، ایک نیند سے اجاگر کر سکے، ان کو بتا سکے کہ بھائی مسلمان اور ہیں، ہندو اور ہیں، اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کو دیکھ کے گزارو زندگی. جو ڈفرینٹ کنسیپٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وحدت الوجود کا جیسے بنایا ہوا، دین الہی کا جیسے کنسیپٹ تھا، جو رانگ کنسیپٹ انہوں نے ہندو کلچر سے اڈاپٹ کر لیے تھے، ان سب کو آ کے ختم کیا جائے. تو اس کے لیے جو مجدد الفسانی نے جو ایفرٹس اپنی ڈالی تھیں، ان ایفرٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی ایفرٹ، کون سے ایسے اسٹیپ اٹھائے گئے تھے، لیے تھے انہوں نے، جن اسٹیپس کو لے کر انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کے جو ریلیجس مکسنگ تھی اور جو سوشلی مکسنگ تھی اس کو سپریٹ کیا تھا، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہی ہیں. سب سے پہلے جو انہوں نے ایفرٹ کی تھی وہ نیگیشن آف وحدت الوجود. وحدت الوجود کا کنسیپٹ آ گیا تھا. مطلب یہ کنسیپٹ تھا سب کہ یہ کنسیپٹ آنے لگے تھے کریچر اور کریٹرز جو ہیں وہ سیم ہیں، رحمان رحیم، قرآن پران، یہ سب چیزیں سیم ہیں. یہ کنسیپٹ آنا شروع ہو گیا تھا. اس کنسیپٹ کو جب مجدد الفسانی نے دیکھا، مجدد نے دیکھا کہ یہ کنسیپٹ تو غلط جا رہا ہے، وہ کریٹر اور کریٹر سیم تو نہیں ہو سکتے، تو اس کنسیپٹ کو انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور وحدت الشہود کا کنسیپٹ انہوں نے آ کے انٹروڈیوس کروایا کہ کریٹر اور کریٹر جو ہے وہ سیپریٹ ہیں، وہ ایک نہیں ہو سکتے. انہوں نے وحدت الوجود کے کنسیپٹ کو کاؤنٹر کیا اور وحدت الشہود کے کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا. سیکنڈ جو تھا جہاد اگینسٹ بھکتی موومنٹ. بھکتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھکتی کا مطلب ہوتا ہے لو. تو بھکتی موومنٹ کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ 1400 میں انڈیا میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور سٹارٹ کرنے والے کون تھے؟ رمناج اور رماندہ، یہ دو بھائی تھے جنہوں نے اس بھکتی موومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے اس بھکتی موومنٹ میں یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ بھائی ریلیجس جو ہے وہ ایک ہی ہے، نہ ہندوازم ہے نہ مسلمازم ہے، ایک ہی ریلیجن ہے جس کے اندر رام اور رحیم، قرآن اور پران سیم ہے، اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے. انہوں نے اس بھکتی موومنٹ نے یہ کنسیپٹ دینا سٹارٹ کر دیا تھا. تو اس کنسیپٹ کے خلاف جہاد کیا تھا. مجدد الفسانی نے آ کے جہاد کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ تو کنسیپٹ بالکل رانگ ہے، یہ تو ہمارے اسلام کے خلاف جا رہا ہے. تو اس موومنٹ کے خلاف آ کے جہاد کیا انہوں نے. تھرڈ پہ انہوں نے کیا جہاد اگینسٹ دین الہی. تھرڈ پہ جہاد اگینسٹ دین الہی. دین الہی مطلب اس ٹائم پہ جو ٹائم پیریڈ تب چل رہا تھا، مسلمان جو تھے وہ کرامات کے اوپر زیادہ یقین رکھ رہے تھے. جو سینٹس جو تھے وہ جو میریکلز کرتے تھے یا کچھ باتیں بتاتے تھے، ان کے اوپر وہ زیادہ یقین رکھتے تھے ایز کمپیئر ٹو اسلام، ایز کمپیئر ٹو قرآن. مطلب قرآن کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، ان کے اوپر وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے. اور جو ان کو صوفی بزرگ وغیرہ جو باتیں بتاتے تھے ان کے اوپر وہ یقین رکھے، اسی کے اکارڈنگ ہی اور اسی کے اندر چینجنگز کر کے وہ اپنی زندگی گزارنے لگ گئے تھے. اور اسی کو دیکھتے دیکھتے جو مغل کنگ تھے انہوں نے بھی ایک چینج چلنے لگی نا اس چیز کی. تو اسی چیز کو دیکھتے دیکھتے جو مغل کنگ تھے ان کے اندر بھی اس چیز کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور دین الہی کا کنسیپٹ سٹارٹ ہو گیا تھا. اور یہ دین الہی کا کنسیپٹ سٹارٹ کرنے والے اکبر تھے جنہوں نے اس کنسیپٹ کو سٹارٹ کیا دین الہی کے.
اور یہ جو دین الہی کا کنسیپٹ تھا یہ ہندو اور مسلم بلیفز ان کے جو بلیفز تھے ان کے اوپر بنایا گیا تھا. شیخ احمد سر ہندی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس دین الہی کے خلاف جہاد شروع کی اور مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ ان کا جو اسلام ہے، ان کا جو دین ہے وہ بالکل اس چیز سے ڈیفرنٹ ہے، وہ پیوریفائی ہے، اس کے اندر وہ کسی اور ریلیجن کو لے کے نہیں چلتا. دین الہی کے کنسیپٹ بالکل رانگ ہے. انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیمات دیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریفیوزل ٹو پروسٹریٹ بیفور جہانگیر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی دربار میں حاضر ہونا تو آپ نے کنگ اور اس ٹائم کا جو ہے اس کے آگے جھکنا ہے، پہلے اس کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو لیکن اس ٹائم پہ اتنا مکسنگ کلچر ہو گیا تھا کہ جب تک آپ کنگ کے آگے سجدہ نہیں کریں گے آپ کو انٹرنس کی اجازت نہیں تھی. اگر آپ ریفیوز کریں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے جب شیخ احمد سر ہندی صاحب جب ان کو بلایا گیا، ان کے جہانگیر نے اپنے دربار میں بلایا، یہ گئے لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا. انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. جب انہوں نے ریفیوز کیا تو ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور آئی تھنک ان کو فورٹ آف گوالین میں 2 سال ان کو جیل میں رکھا انہوں نے، صرف اسی بہاف پہ کہ انہوں نے ریفیوز کیا کہ میں کنگ کو سجدہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے اس کنسیپٹ کو بھی غلط ثابت کیا کہ میں نے منع کر دیا اور یہ کنسیپٹ غلط ہے. اس کے علاوہ تھرڈ پہ لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ ہے مکتوبات امام ربانی. مکتوبات امام ربانی یہ ہے کہ میتھڈ آف پریسیزم آف رائٹنگ لیٹر آف لیڈنگ ناولز آف رائل کورٹ. ہز لیٹرز آر نون ایز مکتوبات امام ربانی. انہوں نے جتنے بھی لیٹرز رائل کورٹ کو، جتنے بھی لیٹر ملٹری کو، جتنے بھی لیٹرز انہوں نے لکھے، ان سب لیٹرز کو جب ہم ایک بک کی فارم میں یا ایک ہم بنڈل کی فارم میں ہم بند کرتے ہیں نا تو ہم اس کو نام دیتے ہیں مکتوبات امام ربانی. تو یہاں پہ کہا گیا کہ انہوں نے رائل کورٹس کو کافی سارے لیٹرز لکھے، انہوں نے لوگوں کو، انہوں نے ڈفرینٹ اسکالرس کو، انہوں نے ڈفرینٹ سینٹس کو، ڈفرینٹ بزرگوں کو، ڈفرینٹ ملٹری کے لوگوں کو لیٹرز لکھی. ان کو کہا کہ بھائی آئیں میری ہیلپ کریں، لوگوں کو سیدھے رستے پہ لے کے چلیں. لوگ کافی زیادہ ہندوازم میں اور کافی زیادہ دوسرے کلچرز میں چلنے لگ گئے ہیں اور اسلام کو بالکل بھول گئے ہیں اسلام کے رستے سے. تو ان کی ہیلپ کے لیے یا ان سے ہیلپ لینے کے لیے جب یہ 2 لوگوں کو لیٹر لکھتے تھے، وہ جو لیٹر سارے وہ بھی ایک طرح سے ایفرٹ ہی تھی نا. تو ان لیٹرز کو جب ہم ملاتے ہیں تو ان کو ایک نام دیا گیا مکتوبات امام ربانی. تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہ بھی ایفرٹ کی ہے کہ ڈفرینٹ اسکالرس کو لیٹرز لکھے، ڈفرینٹ مغل کورٹ، رائل کورٹ وغیرہ کے جو تھے ان کو لیٹرز لکھے کہ آ کے ہیلپ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان اسلامک پریکٹسز ہے وہ اپنے آپ کو ہٹائیں، ڈفرینٹ جو رانگ بلیفس ہیں اس سے ہٹائیں اپنے آپ کو. اور یہ بھی ایک ایفرٹ تھی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ بکس لکھی انہوں نے، میگزینز لکھے جن بکس میں انہوں نے اور میگزینز کے تھرو بھی انہوں نے لکھ کے بھی لوگوں کو اس بات کی تعلیمات دیں کہ وہ غلط رستے پہ چل رہے ہیں اور وہ اپنے اسلام سے بالکل دور ہو گئے ہیں. ان کو اسلام کے بارے میں تعلیمات دیں، صحیح طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا اس کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے توحید وغیرہ کو کنسیپٹ، جہاد کا کنسیپٹ، مطلب اپنی ڈفرینٹ لکھ کے بھی انہوں نے لوگوں کو بتایا. اور یہ بھی ان کی ایک طرح سے ایفرٹ مانی جاتی ہے کہ آپ کے لوگ آئیں گے جن کو ریڈنگ کا شوق ہے، وہ بکس لیں گے، پڑھیں گے، پڑھ کے ان کو علم ہوگا کہ ہم تو غلط رستے پہ چل رہے ہیں. اور اس طریقے سے بھی انہوں نے لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کی. تو بکس اور میگزینز بھی ہیں ان کی، وہ بھی اس کے ایفرٹ کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کے اندر. ایک ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری کے جو فرسٹ فاؤنڈر تھے ان کو وہ بھی شیخ احمد سر ہندی تھے. کس طریقے سے فاؤنڈر تھے؟ جیسے کہ انہوں نے اپنی ڈفرینٹ ایفرٹس میں اس چیز کا مسلمانوں کو آ کے علم دیا کہ بھائی آپ لوگ ہندوؤں سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. ہندو ایک الگ قوم ہے، آپ ایک الگ قوم ہے. ہندو کو اپنا کلچر ہے، آپ کا اپنا کلچر ہے. ہندو کا اپنا ریلیجن ہے، آپ کا ایک اپنا ریلیجن ہے. مطلب اب ہم یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلم سیپریٹ انہوں نے آ کے چیزیں بتائیں اپنی ایفرٹس کے تھرو، تو یہ اس چیز کا کنسیپٹ ہی دے رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے. تو 2 نیشن تھیوری کا کنسیپٹ جو تھا کہ سیپریٹ نیشنز، تو 2 نیشن تھیوری کا جو کنسیپٹ تھا وہ بھی آ کے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ فاؤنڈر جو تھے پاکستان میں 2 نیشن تھیوری کے، وہ 2 نیشن تھیوری کے فرسٹ فاؤنڈر بھی ان کو ہی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایمفیسائز آن اسلامک ویلیوز. شیخ احمد نے مسلمانوں کو اس چیز کی بھی کہا کہ وہ اپنی عادت بنا لیں، سمپلی مطلب اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی عادات اپنائیں جس کے اندر کہ وہ نماز پڑھا کریں، اس کے علاوہ روزے رکھیں، اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ اچھے کام ہیں وہ کریں، اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جو ان کو مائنڈ بھی کہتا ہے اور جو ویسے بھی ان کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو
اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیں, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور جتنے بھی جیسے نماز پڑھ لیں, چھوٹا سا اچھا کام کوئی کر لیں, کسی کی مدد کر دیں, روزہ رکھ لیں. جب یہ چھوٹے چھوٹے اسلامک ویلیوز کو اڈاپٹ کریں گے, جب چھوٹی چھوٹی چیزیں اڈاپٹ کریں گے, تو یہاں سے بھی ان کو علم ہوگا اسلام کی اہمیت کا, اسلام کی امپورٹنس کا علم ہوگا, اور ان کو پتہ لگے گا کہ ہمارا کلچر ہندوؤں سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں اسلامک ویلیوز کو سمجھنا شروع کریں اور اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ جب آپ یہ ایفرٹس لکھ لیں گے, اس کے بعد ہم ان کے مطلب لاسٹ ہیڈنگ جو ہماری ہوگی وہ کنکلوژن ہو جائے گی. کنکلوژن کے اندر آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے جتنا بھی اپنے کوشچن پیچھے سارا کور اپ کیا تو اس کو جنرل ویو دینا ہوتا ہے آپ نے, تو آپ جنرل ویو میں لکھ دیں گے اس کے ساری اس کی برتھ وغیرہ, ہلکا ہلکا سے جنرل کنکلوژن آپ دے دیں گے. اس کا ڈیتھ جو اس کی ہوئی ہے وہ 1024 AD میں ہوئی ہے. سرہند میں ان کو دفنایا گیا ہے, سرہند میں ہی پیدا ہوئے تھے, وہیں پہ ہی ان کو دفنایا گیا ہے. ہاں, یہ پورا کوشچن آپ کا کور اپ ہو جاتا ہے. مجدد الافسانی. اس کے علاوہ ہماری 2 ریفارمرز رہ جاتے ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان. یہ نیکسٹ جو کلاس ہوگی ہماری, اس کے اندر ہم حضرت شاہ ولی اللہ کو کور اپ کر لیں گے. ابھی میں آپ کو کروا دیتی ساتھ میں, لیکن وہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی ہو جائے گی نا, تو اتنا مجھے بھی ڈیفینیٹلی علم ہے کہ 15 منٹس ابو ویڈیو ہو جائے تو اسٹوڈنٹ سنتے نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ اسٹاپ کریں گے, اور نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم حضرت شاہ ولی اللہ کو 10 منٹس میں کور اپ کریں گے. اور اس کے علاوہ پھر نیکسٹ میں ہم سر سید احمد خان کو کور اپ کر کے اپنے ریفارمرز کو اینڈ کریں گے. اور اس کے بعد ہم اپنی پری ہسٹری جو ہے, جس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ آئیں گے کانسیپٹ, پارٹیشن آف بنگال بنگال آ جائے گا, مطلب اس سے آنورڈ ڈیٹس کے ساتھ جتنی امپورٹنٹ ایونٹس ہوں گے ان کو ہم 1947 تک ہر ایپیسوڈ وائز کور اپ کرتے جائیں گے. یہ چیزیں جو ہیں پاکستان افیئر کی جو سیریز ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, یہ آپ کو CSS میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی, PMS میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی, اور 1 پیپر کے اندر بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی, کیونکہ میں آپ کو وہی مین چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں اور اوور ویو دے رہی ہوتی ہوں, جس میں آپ کے جتنے بھی MCQs بننے ہیں وہ MCQs بھی 1 پیپر کے کور اپ ہو رہے ہوتے ہیں, اور CSS اور PMS کا اوور ویو بھی ایک جا رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے. اور آپ کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو 1 پیپر نوٹس ہوتے ہیں نا, جو بالکل اینڈ پہ ایگزامس کے دنوں میں اسٹوڈنٹ ریوائز کرے, تو آپ کے 1 پیپر کے نوٹس بھی ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے شیئر کرتی ہوں, تو وہ آپ کے نوٹس بھی پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. باقی آپ ڈیٹیل میں ضرور پڑھیے گا اس بک, ان ٹاپکس کو پڑھیے گا, کسی بھی بک سے پڑھ سکتے ہیں آپ جس سے آپ کو ایزی لگے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی کوشچن ہو آپ کا تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام کا لنک بھی آپ کے پاس ہے, وہاں پہ بھی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی مزید کچھ اور سبجیکٹ سٹارٹ کرنے ہو, ویسے میں آہستہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں, 1-2 ویک تک ہم نیکسٹ ایک اور سیریز سٹارٹ کریں گے, اسلامیات کی سیریز ہم سٹارٹ کریں گے. اگر کچھ اور بھی آپ کروانا چاہتے تو آپ وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا, ہم وہ بھی کر لیں گے سٹارٹ. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.